نیک اعمال کرنے والا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا ہے، حق کا ساتھ دینے والا ہے اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا۔ جنت کے اندر باغ کے اندر محلات، اور محلات کے سامنے سے نہریں جاری ہوں گی۔ قرآن سے جنت کی 4 نہریں ثابت ہیں، شہد کی بھی، شراب کی بھی، میٹھے پانی کی بھی اور دودھ کی بھی، اور احادیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ وہ جو دودھ کی نہر ہوگی تو جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانیوں کی نہریں بہا دی ہیں، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی طرح دودھ کی نہروں کو، شہد کی نہروں کو، شراب کی نہروں کو اللہ رب العالمین بہا دے گا۔ اور شراب بھی اتنی پیاری ہوگی کہ پی کر کے انسان کو کوئی نشہ نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ جنت ہوگی، جنت میں باغات ہوں گے، محلات کے نیچے سے، یعنی محلات کے سامنے سے تجریبات ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے سے الانہار نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ اب دوسری بات دیکھیں کہ جنتی کو انتہائی پیارا ماحول دیا جائے گا، اور جنتی کے لیے اس کا جو لباس ہوگا وہ انتہائی پیارا ہوگا۔ پرانے زمانوں کے اندر یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو بادشاہوں کے ہاتھ میں کنگن ہوتے تھے، اور جو رواج ہوتا تھا آدمی اس دور کے اندر جو بھی پہنتا تھا تو اس کے اندر وہ حسین معلوم ہوتا تھا، لوگوں کو اچھا لگتا تھا۔ جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اور لوگوں کے ذہن اس سے مرعوب ہوتے تھے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ ہر دور کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں، تو پہلے دور کے اندر بادشاہوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ہاتھوں کے اندر کنگن ڈالا کرتے تھے، سروں کے اوپر تاج بھی رکھا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارے بادشاہ، صدر، وزیر اعظم یہ رواج نہیں، تاج وغیرہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہر دور کے اپنے رواجات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ جنت کے اندر جو جنتی ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو کنگن پہنائے گا ذهب، سونے کے، اور اس کے ساتھ اچھے لگیں گے، خوبصورت، اس کے اندر وہ بھلا معلوم ہوگا، ولؤلؤا، اور ایسے زیورات اس کو دیے جائیں گے جس کے اندر موتی لگیں گے، خوبصورت خوبصورت۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے جو دنیا میں قربانی دے گا، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ یہ 2 چیزیں مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ ایک سونے کا استعمال بطور زیورات کے، ہاں سونے کی تجارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بطور زیورات کے مرد اگر سونا استعمال کرے گا تو حرام قطعی ہے۔ اسی طرح ریشم کا لباس اگر مرد استعمال کریں گے تو یہ قطعی حرام ہے، جو استعمال کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں دنیا میں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھی ہیں۔ ریشم کا لباس عورتیں پہن سکتی ہیں، جائز ہے، اور سونے کے زیورات عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے، استعمال کر سکتی ہیں۔ ہاں جس کا اگر 7.5 تولہ سونے تک اگر نصاب پہنچ جاتا ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کو انتہائی بہترین لباس دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس سے پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا کہ جہنمی کا لباس آگ کا ہوگا، اور جنتی کا لباس یہ ریشم کا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ خوبصورت زیورات بھی عطا کرے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ ان کا لباس کیا اس جنت کے اندر حریر ریشم کا ہوگا، وہ ان کو ہدایت